ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ آنے والے زمانہ ہمارے ملک میں تعلیم کی ترقی کا زمانہ ہے، اور یہ تعلیم جیسی بھی ہو اس میں بے شک بہت کمیاں ہیں، لیکن یہ بہرحال ایک بلائنڈ فالوئنگ سے نکالتی ہے، ایک اویئرنیس پیدا کرتی ہے کسی حد تک۔ اور اس لیے ہمارا جو خطاب ہے، ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور جی چاہتا ہے کہ ایک ایک پڑھے لکھے کم سے کم نوجوان بچے اور بچی تک یہ میسج پہنچے۔ ہم بہت امید کے ساتھ یہ بات آج چھیڑ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے مسلسل چھیڑتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں سنسیئرلی ان باتوں پر غور کریں جو میں اب اس حادثے کے بیک گراؤنڈ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو سب کے لیے کامن ہوں گی، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اور کچھ باتیں شاید میں آخر میں وہ کہوں جو میں خاص طور پر مسلمانوں سے اور اپنے عزیز نوجوانوں سے کہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کو یہ حق تو ہے کہ آپ اپنے گھر کے آنگن میں یا اپنے باغ میں آم کا پیڑ بوئیں یا نیم کا درخت بوئیں، اس کا آپ کو حق ہے۔ کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ نیم کے درخت نہ بوئیں، آم کا ہی درخت بوئیں، لیکن آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ بوئیں تو نیم کا پیڑ اور بڑی محنت کریں اس نیم کے درخت پر، بیج ڈالنے کے بعد سے، پودا لگانے کے بعد سے اچھی طرح اس کی سینچائی کریں، اس کو اس کا ریکوائرڈ جو فرٹیلائزر ہے وہ دیں، اس کو پروٹیکٹ کریں تمام کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں سے، اور جب وہ پیڑ پوری طرح پھل دینے کے لائق ہو جائے تو آپ انتظار میں بیٹھے رہیں کہ اب اس کے اندر سے آم کے پیڑ نکلیں گے۔ اس کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھدار آدمی ہیں تو نیم کے پیڑ سے، نیم کے پھل کے سوا کسی اور چیز کا انتظار کرنا یہ پاگل پن آپ کے نزدیک بھی ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس صورتحال سے پریشان ہیں، وہ چاہے پالیسی میکرز ہوں، پارلیمنٹیرینز ہوں، نیشنل ایڈوائزری کمیٹی کے ممبرز ہوں، ملک کے سینئر سٹیزنز ہوں، یا وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو بہت زیادہ بجا طور پر فرسٹریٹڈ ہیں اس واقعے سے، اور ان کو لگتا ہے کہ سم تھنگ سیریس must be done and done now immediately without any delay، جو بالکل بے چین ہو رہے ہیں، خاص طور پر ان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے ملک میں، اپنی سوسائٹی میں آم کا پیڑ بویا ہے یا نیم کا پیڑ بویا ہے۔ رائٹ فرام دا بگننگ ذرا سوچئے۔ چاروں طرف کے معاشرے میں ہم نے کیا حالات بنائے ہیں۔ ایک ارج رکھی تھی اس خدا نے اس انسان کے اندر، ایک سیکسول ڈیزائر رکھی ہے، ایک جذبہ رکھا ہے جنسی۔ کوئی شک نہیں کہ وہ انسان کے جذبوں میں سب سے طاقتور جذبہ ہے۔ یہ جذبہ کیا مقصود ہے؟ یہ جذبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ انسان اور کچھ نہ سوچے اور کچھ نہ کرے، بس سیکس کو سوچے اور سیکس کرے اور اس کے پیچھے ہی پاگل رہے، دن کو بھی وہی، رات کو بھی وہی، جاگتے میں بھی وہی، سوتے میں بھی وہی۔ یہ مقصد ہے اس کا؟ یا
कुछ और प्लानिंग है इस जिंदगी के बनाने वाले की। इस जिंदगी के बनाने वाले का जो रोड मैप है, जो उसका मास्टर प्लान है, उसको तो समझो। उसका मास्टर प्लान तो ये है कि इंसानों समझो, मैंने दुनिया में तुमको बहुत बड़े मकासद के लिए पैदा किया है। एक बड़ा मिशन है तुम्हारा। मैंने किसी और मखलूक को इतने ऊंचे मकसद के लिए नहीं पैदा किया जितने ऊंचे मकसद के लिए मैंने तुमको पैदा किया। और मैंने तुम्हारे ही अंदर उस मकसद को हासिल करने की आला इस्तेदाद रखी है और किसी के अंदर नहीं रखी, इवन फरिश्तों के अंदर नहीं रखी। बिन देखे मुझे मानना, मुझे याद करना और मेरी मर्जी पर चलना और इस जमीन को सजा देना, एक ऐसा मुआशरा इसमें बना देना जिसमें हर इंसान सोसाइटी के लिए कुछ छोड़ के दुनिया से जा रहा हो। गौर करें, इंसान के अंदर जितनी ये डिजायर रखी गई है, जिनसी ख्वाहिश, शायद किसी और जानवर के अंदर नहीं रखी गई। फिर इंसान के बच्चे को खुदा ने इस तरह पैदा करने का फैसला फरमाया कि उसको सबसे ज्यादा डेलिकेट होती है उस बच्चे की पैदाइश और जानवरों के बच्चों के मुकाबले में। उसमें बहुत नज़ाकतें होती हैं, बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। और फिर उसके बाद बच्चा साल हर साल तक अपनी माँ और बाप के लविंग केयर का और बहुत ज्यादा मोहब्बत भरी तवज्जो का मोहताज होता है। इसके बरक्स हम जानवरों के बच्चों के अंदर देखते हैं, कोई 2-3 दिन के अंदर छुट्टी पा जाता है, कोई 8-10 दिन के अंदर छुट्टी पा जाता है, कोई 10-15-20 दिन के अंदर छुट्टी पा जाता है। फिर माँ बाप अपने बच्चों को पहचानते भी नहीं। बहुत जल्दी बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। उसे बहुत मुद्दत तक कोई घर की, कोई गोद की, कोई माँ बाप की तवज्जो की जरूरत नहीं होती। लेकिन इंसान का बच्चा ऐसा नहीं। फिर वो इंसान का बच्चा जो अपने माँ की गोद में पले और अपने बाप की शफकत और तवज्जो भरी निगाहों के जेर साया पले, वो बच्चा तंदुरुस्त होता है, खुश अखलाक बनता है, पॉजिटिव उसके अंदर थिंकिंग होती है, कंस्ट्रक्टिव उसका माइंड होता है। ये तमाम दुनिया के साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। और वो बच्चा जो अपनी माँ और बाप से अलग किसी किराए की माँ के पास पले, किसी नर्सिंग उसमें पले, किसी दूसरे घराने में पले, बिन माँ बाप के पले, दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ पले, पड़ोसियों के यहाँ पले, वो बच्चा और उस बच्चे में बहुत फर्क होता है। इस बच्चे के अंदर बचपन से हो सकता है कि एक एहसास कमतरी, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक एहसास महरूमी जो आगे चलकर बड़े खतरनाक रिएक्शंस का सबब बनता है। बहुत से लोग जो आगे चलकर मुजरिम बनते हैं, ये वो होते हैं जो जिंदगी के किसी दौर में बहुत महरूम और मजलूम रहे होते हैं। फूलन देवी की मिसाल तन्हा काफी है। ऐसी हजारों केसेस हैं। आमतौर पर लोग गहरा तजिया नहीं करते, डीप इनसाइड उतरते नहीं किसी भी तजुर्बे की रोशनी में। आमतौर पर जब शुरू से किसी को महरूमी का एहसास किसी के अंदर भर दिया जाता है, तो हो सकता है कि उसके अंदर आगे चलकर इंतकाम का जज्बा, रिवेंज की नफ्सियात, रिवोल्ट की नफ्सियात, बगावत की नफ्सियात, ये उसकी बन जाए। फिर हम ये भी देखते हैं कि
ایک جانور کے میل کے اندر اپنی فیمیل کے لیے اس طرح کی کوئی محبت، روحانی تعلق نہیں ہوتا. وہ تو بس ایک جنسی ضرورت یا خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو فیمیل کی تلاش ہوتی ہے. باقی اسے اور کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی زندگی دیکھے یا اپنی زندگی دیکھے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بکرا اپنی بیوی بکری کے لیے گھاس اپنی کمر پر لاد کر لاتا ہو. بکرا اپنی بیوی سے زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ بھائی تم اپنا کماؤ، ہم اپنا کماتے ہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. کتا بھی اپنی کتیا سے یہی کہتا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ فکر کروں، میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جب مجھے کچھ جی چاہے تو میں تم کو تلاش کروں، باقی کوئی مطلب نہیں مجھ سے. یو ٹیک یور اون کیئر. یہ جانوروں کے لیول ہوتا ہے. یہ انسانوں کا جو سطح ہے، ایک سویلائز سطح، ایک مہذب سطح، جس کے بڑے دور رس نتیجے نکلتے ہیں، وہ یہ کہ انسان صرف اپنے بچوں کا ماں باپ نہیں ہے، یہ انسان اپنی بہنوں کا بھائی بھی ہے، یہ انسان اپنے ماں باپ کا اولاد بھی ہے، یہ انسان اپنے چچا کا بھتیجا بھی ہے، یہ انسان اپنے ماموں کا بھانجا بھی ہے، یہ انسان اپنے بھانجوں کا ماموں بھی ہے، یہ انسان خود اپنے بھتیجوں کا چچا بھی ہے، یہ خالو بھی ہے، یہ پھوپھا بھی ہے، یہ بہنوئی بھی ہے، یہ داماد بھی ہے، یہ کچھ بڑوں کا چھوٹا ہے اور کچھ چھوٹوں کا بڑا ہے. تو اس طرح گویا ایک فیملی سے اور دوسری فیملی اور پھر تیسری فیملی اور پھر چوتھی فیملی، ایک اچھا خاصا بڑا خاندان وجود میں آتا ہے جو سب آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وقت پر کام آتے ہیں. انہی کو کہا جاتا ہے بلڈ ریلیشنز. جانوروں میں بلڈ ریلیشنز نہیں ہوا کرتے، سب نفسی نفسی کا عالم ہے جانوروں میں. لیکن انسان یہ ایک الگ مخلوق ہے، یہ صرف جانور نہیں ہے. ایک بہت شریفانہ طرز زندگی اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کے پیدا کرنے والے نے، تاکہ یہ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکے تمدن کی ترقی میں. اور انسان تمدن کی ترقی میں تب حصہ لے سکتا ہے جب اس کا دل و دماغ پرسکون ہو. تبھی انسان ایک تعمیری حصہ لے سکتا ہے تمدن کی ترقی میں. اس انسان کو اپنی قوم کا دفاع بھی کرنا ہے، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے. اس انسان کو کارخانوں، فیکٹریوں میں مصنوعات کو، انسانوں کی جو کام کی مصنوعات ہیں ان کو تیار بھی کرنا پڑتا ہے. بہت کام ہے انسان کے ذمے. کہنے والے نے کہا کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. ہزاروں بامقصد کام ہیں جو انسانوں کے ذمے کیے ہیں اس کے پیدا کرنے والے نے. اسے شاہراہوں کو تعمیر کرنا ہے، اسے پل بنانے ہیں، اسے باغیچے بنانے ہیں، اسے بیماروں کا علاج کرنا ہے، اسے ملک میں امن و قانون کا تحفظ کرنا ہے. اب ایک ایسا پرسکون مزاج کہ انسان کی نفسیات میں اعتدال ہو، وہ اندر سے مطمئن ہو، آسودہ اور سیراب ہو. وہی انسان تمدن کی ترقی میں، ایک صالح تمدن کی ترقی میں ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے. ذرا سوچئے کہ انسانی تمدن کی ترقی تمام کی تمام تر کیوں آخر قرآن کے آنے کے بعد اور قرآن کے ذریعے سے ایک انتہائی پاکیزہ نسل کے تیار کر دینے کے بعد ساری ترقی کیوں ہوئی؟ اس سے پہلے ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو ضرور آپس میں اس مسائل پر گفتگو کرنی چاہیے. یہ سائنس کی ساری ترقی، یہ ساری ڈسکوریز، یہ سارے انکشافات اور ایجادات،
یہ سب قرآن مجید کے آنے کے بعد اور اس پاک صاف معاشرے کے بعد کیوں ہوئے؟ دنیا تو ہزاروں سال سے چل رہی تھی. وجہ ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہیں، اور ان دو بنیادی وجہوں کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں ایمان اور عمل صالح. ایمان کے ذریعے سے قرآن نے ایک ایسی نسل تیار کی جس نسل کے ایک ایک فرد نے یہ جانا پہلی بار کہ دنیا میں کوئی مجھ سے بڑا نہیں ہے اور دنیا میں کوئی میرا خدا نہیں ہے. میرا خدا میرا وہ پیدا کرنے والا ہے جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں سکتا، جس کی آواز کو اپنے کان سے سن تو نہیں سکتا، لیکن پتا پتا بوٹا بوٹا اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے. جب انسان نے یہ جانا تو اس نے یہ جانا کہ سورج خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، یہ دیوتا نہیں ہے. پہلے انسان دنیا میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتا تھا اور ہر چیز کو اپنے سے بڑا سمجھتا تھا. دنیا کا انسان ہر چیز سے ڈرا سہما رہتا تھا. اس کو چونٹیوں کی بھی پوجا کرنی پڑتی تھی، سانپ کی بھی پوجا کرنی پڑتی تھی، ہواؤں کی بھی پوجا کرنی پڑتی تھی، سمندروں کی بھی پوجا کرنی پڑتی تھی، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز انسان سمجھتا تھا کہ یہ بڑی ہے اور میں چھوٹا ہوں. قرآن کا احسان یہ ہے کہ اس نے ایک بار پھر ان انسانوں کو یاد دلایا، انسانوں تم بہت زبردست غلطی میں ہو، تم اس زمین پر سب سے بڑے ہو، تم سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہے، تم سے بڑا صرف تمہارا پیدا کرنے والا ہے، کوئی نہیں ہے تمہارے مقابلے میں جس کے سامنے تم سر جھکاؤ. یہ ساری کائنات تمہارے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب تمہاری سیوا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تم کہاں سورج کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو؟ سورج خود صبح شام تمہاری خدمت میں سلام کرتا ہے، تمہارے لیے نکالتا ہے تمہارا مالک سورج. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اس کتاب میں صاف صاف کہا گیا سورج اور چاند کے سامنے سر مت جھکاؤ، اس مالک کے سامنے سر جھکاؤ جس نے سورج اور چاند کو پیدا کر کے تمہاری خدمت پہ لگا دیا. جب انسان کو پتا چلا کہ میرا اسٹیٹس یہ ہے، میں دنیا کا میں سب سے بڑا ہوں، اتنا بڑا ہوں کہ جب مجھے زمین پہ اتارا گیا تھا تو اس وقت فرشتوں تک سے کہہ دیا گیا تھا کہ میرے سامنے سر جھکاؤ، اتنا بڑا ہوں. تب انسان کو شرم آئی، کرے یہ میں کیا کرنے لگا تھا، میں ان سب کو ڈر رہا تھا، ان سب پر نہیں، جب یہ سب میری خدمت کے لیے ہیں تو اب انسان نے سوچا کہ میں ان پر ریسرچ کروں. اور ریسرچ جب انسان نے شروع کیا تبھی سائنس کی ایجادات شروع ہوئی. اگر 1000 سال تک دنیا کو اور توحید کا پیغام نہ ملتا تو 1000 سال تک دنیا آج بھی پتھر کے دور میں ہوتی. یہ تو تمام یہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کے لگائی ہوئی ہے، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، یہ سارا احسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جنہوں نے انسانوں کو یہ کھوئی ہوئی سچائی بتا دی کہ تم بڑے ہو، باقی سب چھوٹے ہیں، تم سے بڑا صرف خدا ہے. ایک ایمان کی وجہ سے دنیا کے اندر تبدیلی آئی، ایک سویلائزیشن وجود میں آیا. دوسرا ہے عمل صالح. کیا مطلب عمل صالح کا؟ یہ جو ساری ترقیاں وجود میں آئیں، یہ اس لیے وجود میں آئیں کہ انسانوں کو ہزاروں سال کے وقفے کے بعد ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ ملا کہ ہر شخص روحانی طور پر بالکل مطمئن اور سیٹسفائیڈ رہتا تھا، بہت خوش اور مطمئن. ایک بہت ہی پازیٹیو مائنڈ سیٹ ملا لوگوں کو، ایک پیسفل، ایک انتہائی خوش، انتہائی مطمئن قسم کی نفسیات ملی. دیکھیں، غور کریں، میں یہ بھی اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ بات ذرا زیادہ اوپر کی سطح کی اگر ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے.
اور مجھے آج کی اس مجلس میں اور اب تو مستقل میرا معمول یہ ہے کہ میں صرف سامنے والوں کو خطاب نہیں کرتا، ان لاکھوں تک جن تک الحمدللہ اب بات پہنچنے لگی ہے ان کو بھی میں آڈینس سمجھ کر ان سے بات کرتا ہوں۔ اب اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اپنے فقیر بندے کے لیے ایسا انتظام کیا ہے کہ اب جہاں بھی جاتا ہوں جو بیان کرتا ہوں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، اور اسی وقت میں دنیا میں کئی لاکھ لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کا ریسپانس ملتا ہے، اور ایک ٹیم نوجوانوں کی ہے جو ہر وقت اس کو دیکھتی رہتی ہے، واچ کرتی رہتی ہے، اور میرے سامنے اہم میسیجز پیش کرتی رہتی ہے کہ یہ کہا ہے، لندن سے آیا ہے یہ ریئیکشن، یہ امریکہ سے آیا، یہ آسٹریلیا سے آیا، یہ نیوزی لینڈ سے آیا، یہ دلی سے آیا، یہ مدراس سے آیا، اور بہت بہترین نوجوان، ہائیلی کوالیفائڈ، بہت ہی ڈائنمک کیریکٹر کے لوگ وہ ریسپونڈ کرتے ہیں، ان کی کوئریز آتی ہیں، وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے میں انتہائی مایوس کن حالات میں دنیا کا سب سے پر امید آدمی ہوں۔ پوری طرح میں پر امید ہوں کہ یقینی طور پر دن بدلیں گے، صرف دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ ہم انسانوں کے پیدا کرنے والے کی بات انسانوں تک پہنچا نہیں پا رہے، اس میں دیر لگ رہی۔ عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ جو نسل تیار کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا تصور کی آنکھوں سے ان صحابہ اور صحابیات اور ان تابعین و تابعیات اور ان اہل بیت کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کیجئے، کہیں آپ کو ان میں کوئی فرسٹریشن نظر آئے گا، ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آئے گا؟ بہت غریب ہیں ان میں سے اکثر لوگ، لیکن ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، ان کے دلوں میں امیدیں ہیں، بہت مثبت سوچ ہے، فل آف انرجی۔ ہمیشہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کبھی مایوس نظر نہیں آتے، کبھی چڑچڑے نظر نہیں آتے۔ غربت جتنی ان کے اندر تھی اللہ کی پناہ، لیکن کیا ان میں سے کسی غریب نے خودکشی کی؟ خودکشی دور کی بات ہے، ان میں سے کسی غریب کے چہرے پر کوئی اداسی اور مایوسی کی شکن بھی نظر نہیں آتی۔ ایک عجیب خوش و خرم رہنے والے لوگ۔ اور میں بات کو پھیلانے بغیر وقت بچانے کے لیے کہتا ہوں، جو انسان بہت ہی خوش اور مطمئن ہوتا ہے اس کا پروڈکشن بہت اچھا ہوتا ہے، وہ جو کام کرتا ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ جس دن آپ کے گھر میں روٹی جلی ہوئی ہو سمجھ لیجئے کہ آج بیگم صاحب کا موڈ خراب تھا۔ جس دن گوشت کی بوٹی آپ کو کچی ملے سمجھ لیجئے کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، میکے سے کچھ فون آ گیا تھا۔ یہ انسانی نفسیات ہے، میں صرف آپ کی بیگموں کی خبر نہیں لے رہا ہوں یا آپ کی قسمت پر ماتم کرنے کی گزارش نہیں کر رہا ہوں، ایک نفسیات ہے۔ ایک پلیئر اگر بہت ہی خوش اور مطمئن ہے اور اس کا جو پرفارمنس ہوگا اپنے کھیل میں وہ اچھا ہوگا۔ ایک کوئی بھی پروفیشنل اگر بہت ہی خوش موڈ میں کے ساتھ وہ اپنا کام کرے گا تو اس کا پروڈکشن جو ہوگا، اس کی جو ایکٹیویٹی ہوگی، اس کی کوالٹی اچھی ہوگی۔ اسی لیے امریکہ میں اور جاپان وغیرہ میں جن کو اچھے سے اچھی کوالٹی کا پروڈکشن دینا ہوتا ہے، نہ تو کوانٹٹی کم کر سکتے ہیں نہ کوالٹی بھی کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں، تو وہ بیچارے اس کی بڑی کوشش کرتے ہیں اور ملینز آف ڈالرز اس پر انویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے تمام لیبررز اور ان کے تمام ٹیکنیشینز اور میکینیکل انجینئرز اور سب لوگ، پورا اسٹاف وہ بہت ہی خوش رہے، اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ فیکٹریوں کے باہر بہت دور سے وہ گرینری، بہترین لان، خوبصورت پھول، بہترین فوارے، بہترین نہریں، یہ سب جاری کرتے ہیں تاکہ اگر گھر سے آ بھی رہے ہوں موڈ خراب تو فیکٹری میں اندر اپنے چیمبر میں پہنچنے سے پہلے موڈ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب مصنوعی کوششیں کرنی پڑتی ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس ان بلڈ سسٹم نہیں ہے خوشی کا۔ لیکن ذرا غور کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ لوگوں کو، وہ باہر بھی صاف ستھرے رہتے تھے، ان کی سڑکیں بھی صاف رہتی تھیں، کچی سڑکیں صاف ستھری، گھر کا کچا آنگن صاف ستھرا،
सादा से कपड़े साफ सुथरे, खजूर की छाल साफ सुथरी, ऊन की चादर साफ सुथरी, ये तो था, लेकिन उससे ज्यादा उनकी सफाई सुथराई उनके दिल के अंदर थी। वो अच्छी नमाज पढ़ते थे, अपनी निगाहों पर कंट्रोल रखते थे, कुरान की रोज तिलावत करते थे, अल्लाह को तन्हाइयों में याद करते थे, अपने माँ बाप की खिदमत करते थे, गलतियों को माफ करते थे, हरदम मुस्कुराते रहते थे, सब्र के वक्त में सब्र करते थे, नेमतों पर शुक्र करते थे। इसकी वजह से उनके अंदर हर वक्त खुशी की कैफियत रहती थी। बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत पॉजिटिव उनकी साइकी थी। इस एंगल से आमतौर पर साहबे किराम की जिंदगियों पर गौर नहीं किया जाता। यही राज था उस तरक्की का जो बाद में हुई। वो जो सालेह मुआशरा और तरक्की याफ्ता मुआशरा उबल पड़ा और तेजी से तरक्की हुई। अब अफसोस ये है कि ये बात भी कहनी पड़ती है, याद दिलानी पड़ती है कि अगले 700-800 साल तक जो भी साइंटिफिक तरक्की और डिस्कवरीज हुई वो 100% उन्हीं लोगों के जरिए हुई जिनको ईमान और अमल सालेह की दौलत हासिल थी। सब उन्हीं के जरिए हुई। मुहम्मदुन हाकिमुम बिल अदलि दू शरफिन मुहम्मदुन मादीनुल इनआमी वल हिकमी मुहम्मदुन मादीनुल इनआमी वल हिकमी मुहम्मदुन खैरु खल्क़िल्लाहि मिन मुदारिन मुहम्मदुन खैरु खल्क़िल्लाहि मिन मुदारिन मुहम्मदुन खैरु रुसुलिल्लाहि कुल्लिहिम मुहम्मदुन खैरु रुसुलिल्लाहि कुल्लिहिम मुहम्मदुन दीनुहु हक़्क़ुन नदीनु बिही मुहम्मदुन दीनुहु हक़्क़ुन नदीनु बिही मुहम्मदुन मुजमिलन हक़्क़न अला आलमी मुहम्मदुन मुजमिलन हक़्क़न अला आलमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रौहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रौहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം വേണം. എന്താ കഴിക്കാനുള്ളത്? ചിക്കൻ കറി, ചുക്ക, മട്ടൻ ബിരിയാണി, വെജിറ്റബിൾ കുർമ, പൊറോട്ട, ചപ്പാത്തി, വെള്ളപ്പം. ആ കുറുമി പൊറോട്ട എടുത്തു. ഒരു കുർമ പൊറോട്ട ഉണ്ടായപ്പോളേ.
അതെ അതെ. ആ അതങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 401 KFC ബിൽഡിങ്ങിലല്ലേ? ആ ഓക്കെ.